بھائی جو اسلام سے ہٹ کے ہیں انہیں روکنے والا کوئی نہیں. یہاں چار دیواری کے اندر بھی مجلس ہو تو شور ڈالا جاتا ہے. بھائی یہ محمد کے نواسے کا ذکر ہے, یہ محمد کے بیٹے کا ذکر ہے. سب نے لکھا ہے نا کہ چھوٹا سا حسین تھا, شانوں پہ نبی بٹھاتے تھے, مدینے کی گلیوں میں آتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے پہچانو ہاذا حسین, ہاذا حسین. مدینے کی اس چوک میں گئے کہا ہاذا حسین, مدینے کی اس گلی میں گئے کہا ہاذا حسین. پتا چلا چوکوں میں جا کے گلیوں میں جا کے حسین حسین کرنا یہ بدعت نہیں, سنت مصطفیٰ ہے, یہ سنت مصطفیٰ ہے. لہذا اب سب میں ہم سب میں اتفاق کی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے. میں تو جہاں بھی جا رہا ہوں یہی اپیل کر رہا ہوں قوم سے کہ خدا را اپنے اندرونی مسائل کو ختم کیجئے, دشمن کا مقابلہ کیجئے. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں, وہ علماء والا تو وہ ذاکرین والا. کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ ذاکر ہے, عالم عالم ہے. کیا ہم ذاکری کے بغیر برے صغیر میں جی سکتے ہیں؟ کیا ہم علماء کے بغیر سانس لے سکتے ہیں؟ اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان میں, چلو پاکستان چھوڑو میں پنجاب کی بات کرتا ہوں, کم از کم 50,000 اشرے ہو رہے ہیں. اشرے کیا 50,000 ہمارے علماء ہیں؟ تو کیا کریں, ہم مجلس سے بند کر دیں؟ چونکہ ہمارے پاس کوئی عالم نہیں لہٰذا ہم امام بارگاہ بند کر دیتے ہیں. جہاں عالم نہیں جا سکتا وہاں ذاکر جا رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ مجلس ہونی چاہیے, ذاکر پڑھے یا عالم پڑھے. ہاں البتہ ایک شرط ہے, ذاکر اپنی ذاکری کرے بس. توجہ ہے؟ ہاں, مجتہد نہ بنے, فقیہ نہ بنے. میں ایک طالب علم ہوں, میں یہاں بیٹھ کے سیستانی صاحب کا سیستانی کا دعویٰ نہ کروں کہ میں سیستانی ہوں. میں یہاں طالب علم ہوں, میں اگر رہبر نہ بن جاؤں. میں ایک طالب علم ہوں, میں یہاں کے مجتہد نہ بن جاؤں. میں امین ہوں, جو وہاں سے ملے یہاں پہنچا دوں بس. یہ میری ڈیوٹی ہے. مجھے اپنا قد دیکھنا چاہیے, باقی علماء اپنا قد دیکھے, ذاکرین اپنا قد دیکھے. جب انسان اپنے قد سے بڑھ کے بات کرتا ہے نا تب گمراہی آ جاتی ہے, اس کے پلے کچھ ہوتا نہیں. اب میں ایک ایسی بحث یہاں چھیڑ کے بیٹھ جاؤں جو میں خود نہ سنبھال سکوں, آپ کو کیا سمجھاؤں گا؟ اور یہ قوم میں مائک پہ بیٹھا ہوں, یہ کیمرہ ہے, مجھے پوری دنیا سن رہی ہے. تماشا بن جائے گا تشیع کا دنیا کے سامنے, اور بن رہا ہے. مجھے معاف کیجئے گا, ذرا باتیں کروی آ گیا. سامعین گرامی قد نہیں, منبر پہ جو آ رہا ہے پہلے اپنی ذمہ داری سمجھے. ایک وقت تھا کہ ہم جو 4 بندے آگے بیٹھتے تھے ان کو دیکھ کے مجلس پڑھتے تھے. اب وقت ہے اس کیمرے کو دیکھا جاتا ہے. آپ جتنے بندے 500,000 جتنا بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, آپ سنیں گے مجلس, چلے جائیں گے, کل بھلا دیں گے. یہ جو کیمرہ ہے نا, بات تو یہاں سیو ہو رہی ہے, پوری دنیا سن رہی ہے. یہ تو اب ہمیشہ, میں مر جاؤں گا یہ ویڈیو رہے گی. تو مجھے بات ایسی کرنی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری زبان سے نکلا ہوا جملہ تشیع کی بلندی کا باعث بنے, ناکامی کا باعث نہ بنے. یہی میری نجات کے لیے کافی ہے. لہٰذا یہ جو گروپ بندی ہمارے اندر آ گئی ہے, اسے دور کرنے کی ضرورت ہے. میں ان کے امام بارگاہ میں نہیں جاتا, وہ میرے امام بارگاہ. تیرا میرا کہاں سے آ گیا؟ امام بارگاہ حسین کا گھر ہے, رشتہ ہے حسین سے تو جا. آپ کے گھر میں ماتمداری ہو رہی ہے اور میرا آپ کی زمین سے جھگڑا ہے, میرا آپ کا مسئلہ بنا ہوا ہے, شور ہے, ہمارا جھگڑا ہے, ہماری لڑائی ہے, ماتم ہے آپ کے گھر میں, اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں تو اس کے گھر نہیں جاؤں گا, میری تو اس سے بنتی نہیں. یہ نہ دیکھ گھر کس کا ہے, یہ دیکھ ماتم کس کا ہے. میں حیران ہوں, مثلا ایک برادری کے لوگ بیٹھے ہیں, سارا سال ایک دوسرے کو بلاتے نہیں, مگر کوئی مر جائے اللہ نہ کرے تو وہ کہتے ہیں یا چھوڑو, مرنے پہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے, جنازے پہ چلے جاتے ہیں. برادری کا مسئلہ ہے.
اپنے جنازوں پہ تمہیں اپنا جھگڑا بھول جاتا ہے، سارے جھگڑے حسین کے محرم میں کیوں یاد آتے ہیں؟ سارے جھگڑے حسین کی مجلس میں کیوں یاد آتے ہیں؟ وہ ہماری مجلس میں نہیں آئے گا، ہم نہ کیجیے اس طرح کی باتیں. ان چیزوں نے قوم کو نقصان دیا ہے، فائدہ نہیں دیا. ذاکرین کا بھی احترام، میں ذاتی طور پہ ذاکرین کا احترام کرتا ہوں، میں علماء کا احترام کرتا ہوں. علماء ہمارے سر کا تاج ہے، ذاکرین قابل عزت ہیں، اگر سب اپنی حد میں رہیں تو. لیکن غلط لیکن اب سارے علماء بھی تو ایک جیسے نہیں نا. احادیث میں تقسیم ہے، علماء سو، علماء حق. ہیں علماء مگر علماء سو بھی ہیں، طالب علم بیٹھے ہیں میرے سامنے، علماء حق بھی ہیں. اس کا کیا مطلب؟ یعنی علماء میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے لباس تو علماء والا پہنا، علماء ہے نہیں، یہ علماء سو ہے. اور علماء حق کون ہے؟ جو عالم ربانی ہے، جو وہ کہتے ہیں جو وہ کہتا ہے، جو بندوں کی پرواہ نہیں کرتے، جو حق بیان کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، یہ علماء حق ہیں. اور ایسے علماء کے پیچھے چلنے کا حکم ہے. اسی طرح ذاکرین میں بھی کچھ غلط ہیں، کچھ صحیح ہیں. اب آپ کہیں کہ چونکہ علماء میں کچھ غلط ہیں تو لہذا عالم نام سے ہی چڑ ہو جائے، یہ غلط بات ہے. اچھے برے ہر جگہ ہیں. اسی طرح ذاکرین میں اگر کچھ غلط ہے تو لفظ ذاکر سے چڑ نہیں ہونی چاہیے. جانتے ہو کہ ذاکر حسین بننا کتنا بڑا شرف ہے؟ قرآن میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ذکر کرنے والا ذاکر ہوتا ہے، جس کا ذاکر اللہ ہو اسے حسین کہتے ہیں. ذاکر میں ذاکر ہوں مولا کا، یہ ذاکر ہے، سب ذاکر بیٹھے ہوئے ہیں ذکر کرنے والے. تو لہذا لفظ ذاکر سے چڑ نہیں ہونی چاہیے. غلط جہاں بھی ہے اسے غلط کہو، صحیح جہاں بھی ہے اسے صحیح کہو. جو ذاکرین حق بیان کرتے ہیں ہمارا سلام ہے، ہم ان کے ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہیں. فضائل پڑھیں، مصائب پڑھیں. یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ ایک بندہ یہاں نام حسین منبر پہ بیٹھ کے لے اور مومنین کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. یہ کیا اس طرح ہو جاتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مصائب پڑھنے والا جب مصائب پڑھتا ہے تو ایک وہ مضمون یاد کرتا ہے اور آگے پڑھ دیتا ہے؟ نہیں بھائی، مصائب کا تعلق رٹے سے نہیں، مصائب کا تعلق دل سے ہوتا ہے. یہ منبر پہ آنے والے بھی یقیناً موجود ہوں گے اس محفل میں، وہ جانتے ہیں. فضائل آپ یاد کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن مصائب میں اس وقت تک تاثیر نہیں ہوتی جب تک مصائب کی آواز دل سے نہ نکلے. دل میں درد ہوگا تو درد باہر جائے گا نا. تو یہ کیسے آتا ہے؟ اور درد حسین اس دل میں آتا ہے جو دل پاک ہوتا ہے، جس دلوں میں یہ ذکر نہیں آ سکتا. لہذا عزاداروں کا، ماتمیوں کا، نوحہ کا، ذاکرین کا، علماء کا، فقہاء کا، سب کا احترام کریں، سب کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھیں اور سب بھی ایک دوسرے کا احترام کریں. ذاکرین کی مجلس ہے تو میں طالب علم وہاں نہیں جاؤں گا. کیوں نہیں جائیں گے بھائی آپ؟ علماء پڑھنے والے ہیں تو میں ذاکر نہیں جاؤں گا. کیوں نہیں جائیں گے آپ؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، الحمدللہ میں یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی غرور تکبر کر رہا ہوں، خدا معاف کرے، صرف اس لیے کہ شوق پیدا ہو نوجوان میں. میں خود بانی ہوں سال میں 4 مجالس کا. میں اپنی بارگاہ میں مجالس کا تو پورے دن کی بھی 1-2 مجلس ہے، اور بعض 1-2 افراد پڑھنے والے ہیں بعض مجالس میں. ان میں علماء بھی ہوتے ہیں، ذاکرین بھی ہوتے ہیں. ذاکرین ہیں. ابھی 5 دن پہلے میں سیالکوٹ میں ہی تھا تو مجھے ایک ذاکر کی کال آئی کہ میں تھکا ہوا ہوں تو آرام کی ضرورت ہے، آپ کے علاقے میں ہوں. تو میں نے کہا میرا گھر حاضر ہے، آ جائیے. اس سے بڑا کیا شرف ہوگا کہ جس گھر میں ذاکر حسین مہمان بن کے آ جائے. سامنے ایک دوسرے کا احترام کیجئے. میں نے پہلے عرض کیا کہ شرط ہے کہ حق بیان کریں. میں نے عرض کیا ہاں منبر حسین کا اور جھوٹ کا تعلق نہیں. یہ میں نے پہلے عرض کیا، میں نے شرط رکھی ہے. جی
میں نے پہلے عرض کیا کہ شرط ہے کہ حق بیان کرے. جب میں نے لفظ حق کی شرط لگا دی تو ساری باتیں اندر آ گئی نا. اب میں ایک ایک شک اندر لا کے بیان کروں تو وہ تو اچھی بات نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا میں نے یہ بھی کہا کہ غلط صحیح ہر جگہ ہوتے ہیں. اب ایک بندہ یہاں سے اٹھے وہ کہے جی فلاں یہ پڑھتا ہے, ایک بندہ یہ اٹھے فلاں یہ پڑھتا ہے, پھر تو بندہ سارا دن یہیں پہ بات کرتا رہے نا. جب میں نے ایک لفظ کہہ دیا کہ جو بندہ حق بیان کرتا ہے, جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے, وضو کر کے منبر پہ آتا ہے, واجبات کی ادائیگی کرتا ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, ماتمی بھی ہے, اس سے افضل کون ہے؟ ماتمی بھی بنیے, عزادار بھی بنیے, نمازی بھی بنیے. جو ہاتھ یا حسین کے لیے یہاں آتے ہیں وہ تب اچھے لگیں گے جب اللہ اکبر کے لیے یہاں بھی آئیں. دونوں باتیں شرط ہیں. عزاداری نہ نماز سے جدا ہے, نہ نماز عزاداری سے جدا ہے. وہ بندہ بھی ٹھیک نہیں جو عزاداری تو کرے اور نماز سے دور ہو جائے, اور وہ بھی ٹھیک نہیں جو نمازیں تو پڑھتا رہے اور عزاداری سے نفرت کرے. عزاداری یاد حسین ہے, نماز مقصد حسین ہے. دونوں چیزیں ساتھ. ہر شے کے تقاضے ہیں, ہر شے کے تقاضے ہیں, لیکن ایک نام سے چڑ ہمیں نہیں ہونی چاہیے. یہ قلب وسیع کرنا ہوگا, شدت پسندی کو دور کرنا ہوگا. کون حسین؟ جس کا سب سے بڑا ذاکر امام سجاد ہے, جس کی ذاکرہ علی کی بیٹی ہو, جو کربل سے نکلی اور شام کے رستوں میں